محترم بزرگ و عزیز دوستو، تقریباً 4 جمعہ سے مسلسل اس سلسلے میں بات ہو رہی ہے کہ نوجوان اپنی جوانی کو کیسے گزاریں۔ جوانی کا یہ قیمتی زمانہ اور زندگی کا یہ قیمتی حصہ جوان کس طرح گزار کر دنیا کی ترقی بھی حاصل کرے اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کرے۔ اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ 4-5 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئیں۔ مختصر یہ پہلی بات یہ عرض کی گئی کہ نوجوان اپنی جوانی کو اگر صحیح گزارنا چاہتا ہے اور جس پروردگار نے جوانی کی یہ قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے اس کی منشا کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے، اس لیے کہ خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ جب آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ خدا کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، گناہوں سے دور رہنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، بلکہ گناہ کا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ نوجوان اپنے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ دوسری چیز یہ عرض کی گئی کہ نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو بچائے، نفس کا غلام بن کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ سوچے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، کسی کا امتی ہوں، میں نے کسی کے غلام ہونے کا اقرار کیا ہے، کسی کا بندہ ہونے کا اقرار کیا ہے، کسی کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں نے وعدہ کیا ہے، یہ سوچے۔ اس لیے کہ جب بندہ ایمان والا ہونے کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے، تو وہ گویا اس بات کا عہد کرتا ہے کہ زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاکیزہ مبارک اور روشن طریقوں کے مطابق گزاروں گا۔ یہ عہد ہے کلمے میں۔ تو اس لیے نوجوان اپنے نفس کا غلام بن کر نہ رہے کہ جی میں جو آئے وہ کرے، نفس جس کا تقاضا کرے اس کو پورا کرے، نفس جو خواہش کرے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو، بلکہ نفسانی خواہشات سے اجتناب ہو، نفسانی خواہشات سے بچ کر زندگی گزارے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنی خواہشات کو دین کے تابع بنائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں صاف ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں، اگر تم یہ خیال رکھتے ہو کہ تم ایمان والے ہو، تو تمہیں اگر جائزہ لینا ہے اپنا، کیا واقعتاً میں ایمان والا ہوں کہ نہیں ہوں، کیا ایمان والا ہونے کے دعوے میں میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں، اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک علامت بیان فرمائی اور ایک نشانی بیان فرمائی کہ اگر وہ تمہارے اندر ہے تو پھر تمہارے ایمان والا ہونے کا دعویٰ صحیح ہے اور تم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ سکتے ہو۔ کیا ہے وہ علامت؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہشیں، اس کی چاہتیں، اس کی تمنائیں، اس کی آرزوئیں،
اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہماری ہر خواہش، ہماری ہر تمنا، ہماری ہر چاہت، ہماری ہر آرزو اللہ کے دین کے تابع ہو جائے، یہ ہے ایمان والا ہونے کا تقاضا۔ اگر یہ ہے تو پھر آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دل میں خواہش پیدا ہوئی، ایک تمنا ہوئی، ایک آرزو ہوئی، تو آدمی اس کو دین پر پیش کرے، دین کی کسوٹی پر اس کو رکھ کر پرکھے کہ کیا یہ دین کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، یا اس چاہت کو اللہ کے حکم کے مطابق اگر پورا کیا جا رہا ہے، تو پھر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ واقعتاً میں ایمان والا ہوں۔ اور اگر اس کے خلاف ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو، اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو، اپنے خاندان والوں کی خواہشات کو، اپنے دوست و احباب کی چاہتوں کو، اپنے پڑوسیوں کی تمناؤں کو اللہ کے حکم کے خلاف پورا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف پورا کر رہے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، اور اپنے ایمان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اس راستے پر پڑ چکے ہیں جو ایمان والا راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جوانی اگر صحیح طریقے سے گزارنا ہے تو یہ دوسری چیز ہے کہ جوانی میں آدمی نفس پر کنٹرول رکھے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے، دین کی، شریعت کی، سنت کی لگام اس کو لگائے، جہاں سنت پھیرے، جہاں شریعت کا تقاضا ہو وہاں اپنی خواہش کو استعمال کرے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز، جوانی یہ زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہوتا ہے۔ ویسے پوری زندگی جب سے آدمی شریعت کا مکلف ہوا ہے، بالغ ہوا ہے، اس وقت سے لے کر مرنے تک اسے اللہ کا حکم کے پابند بن کر زندگی گزارنا ہے، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ لیکن پوری زندگی میں بھی جوانی کا جو یہ حصہ ہے، اس حصے میں اللہ کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوان اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوان اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ بہت تفصیل کے ساتھ میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کیا، بہت ساری حدیثیں میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانی کی عبادت کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی، اور جو عبادت گزار جوان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا محبوب رکھتے ہیں، کتنا پسند کرتے ہیں، اور کتنا اس سے چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو جوانی میں اپنی جوانی کو عبادت میں لگائیں، اللہ کو منانے میں، اپنی آخرت کے بنانے میں آدمی جوانی کو لگائیں۔ یہ تیسری چیز ہوئی۔ چوتھی چیز جو عرض کی گئی وہ یہ کہ وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، اپنے وقت کو صحیح کاموں میں لگائیں، اور اپنے وقت سے اپنا وقت ایسی جگہوں میں استعمال کرے، ایسے کاموں میں صرف کرے کہ یا تو اس سے دنیا کا فائدہ ہو یا تو آخرت کا فائدہ ہو۔ بیکار وقت گزارنا یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، کہ موبائل میں آدمی لگا ہوا ہے، گیم کھیلنے میں آدمی لگا ہوا ہے، فیس بک، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے، گھنٹے اس میں گزر رہے ہیں، ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے کہ یہ وقت اللہ کا دیا ہوا، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی، آج اس لمحے میں جو وقت میں گزار رہا ہوں، یہ وقت جو میری زندگی سے نکل رہا ہے پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ اس وقت میں نے اپنی آخرت کے بنانے کی کیا فکر کی ہے؟ یہ لمحہ میری زندگی سے نکلا ہے تو میں نے دنیا کا کیا فائدہ اس میں حاصل کیا ہے، آخرت کا کیا فائدہ میں نے اس میں حاصل کیا ہے۔ اردو میں بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ آج کا لمحہ، اس وقت جس وقت ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وقت، یہ منٹ، یہ سیکنڈ، یہ گھنٹہ، یہ دن
ہماری زندگی سے جو نکل گیا پھر واپس آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ نقصان اس دن کو سمجھتا ہوں کہ پورا دن گزر گیا، میرے نامہ اعمال میں کسی اچھے عمل کا اضافہ نہیں ہوا۔ وہ دن میرے لیے انتہائی خسارے والا، وہ دن میری زندگی کا سب سے برا ہے۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، جاگنے سے لے کر سونے تک، سونے سے لے کر پھر جاگنے تک 24 گھنٹے کا آدمی جائزہ لے کہ یہ 24 گھنٹے میرے کیسے گزر رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمانوں میں آپ کو ایسے مسلمان ملیں گے کہ ان کی زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی انہیں توفیق نہیں ہوئی، نماز کی انہیں توفیق نہیں ہوئی، خیر کے کاموں کی انہیں توفیق نہیں ہوئی۔ بالخصوص نوجوان، جمعے کی نماز کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، جمعہ بھی وہ اسی طریقے سے چوراہوں پر ادھر ادھر وقت گزار کر جمعے کی نماز بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، اسی لیے وقت کی قدر و قیمت کو پہچاننا جوانی کے اس مرحلے میں انتہائی ضروری ہے۔ جوانی کے اس مرحلے میں اگر وقت کی قدر و قیمت کو پہچان لیا تو پھر وہ وقت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا، وقت کو وصول کرنے والا بنے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ یقطعک، کہ وقت ایک تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو صحیح جگہ نہیں چلاؤ گے اور اس سے جہاں اس کو استعمال کرنا ہے وہاں استعمال نہیں کرو گے تو پھر یہ وقت تمہیں ہی کاٹ دے گا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرنے کے کام اگر نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے کاموں میں خود بخود مبتلا ہو جاؤ گے، اس کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ عمارت کھڑی کرنی ہے، اچھا بننا ہے، اچھے اخلاق کو پیدا کرنا ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا پڑتا ہے۔ برا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، اجاڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ اگر کھیتی میں آدمی ناگرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بیج ڈالتا ہے، محنت کرتا ہے تو اس سے کھیتی تیار ہوتی ہے، فصل تیار ہوتی ہے، اناج تیار ہوتا ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ وہاں کانٹے ہوگے، وہ جگہ ویران ہو جائے، بنجر ہو جائے، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ جوانی میں وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، لمحہ لمحہ بھی، گھنٹہ گھنٹہ بھی، سیکنڈ سیکنڈ بھی، ایک ایک دن بھی آدمی اس طرح گزارے کہ دنیا میں بھی اس کو فائدہ ملے اور آخرت کا بھی اس کو نفع حاصل ہو۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ اور پانچویں چیز جو عرض کی گئی کہ جوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے، پاک دامن بن کر زندگی گزارے، با حیا بن کر زندگی گزارے، حیا کا دامن تار تار نہ ہونے دے، پاک دامنی کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریش کے نوجوانوں سے خطاب کر کے صاف الفاظ میں فرمایا تھا، یا شباب قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا، اے قریش کے نوجوانوں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو۔ الا من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کان کھول کر سنو، غور سے سنو کہ من حفظ فرجہ فلہ الجنہ، جس نے اپنے آپ کو پاک دامن رکھا، اپنے آپ کے حیا کے تقاضوں کو جس نے پورا کیا، شرمگاہ کی اس نے حفاظت کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلہ الجنہ، جنت اس کے لیے ہے۔ تو پاک دامنی کی حفاظت، حیا کی حفاظت یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور جب آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو کوئی گناہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کر لے۔ جب حیا ہی تیرے اندر سے ختم ہو گئی تو پھر اب جو چاہے کر لے، تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیرے اندر حیا نہ رہی تو اب تو جو چاہے کر لے۔
محدثین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر آدمی ہر طرح کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انسانیت کے خلاف، شرافت کے خلاف، شریعت کے خلاف ہر طرح کا غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ حیا ہی وہ جذبہ ہے انسان کے اندر جو آدمی کو برے کام سے روکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک مضبوط شعبہ ہے، بڑا شعبہ ہے۔ حیا ہوتی ہے تو آدمی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں، ایک چیز رخصت ہو جاتی ہے تو خود بخود دوسری بھی رخصت ہو جاتی ہے۔ حیا نہیں رہی تو ایمان نہیں رہا۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ 5 باتیں تو وہ تھی جو عرض کی جا چکی، تفصیل کے ساتھ عرض کی گئی۔ اور گزشتہ جمعہ میں نے آخر میں ایک بات عرض کی تھی کہ پاک دامنی کی حفاظت کے لیے اس وقت میں آدمی کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ آدمی نیکوں کی صحبت اختیار کرے، اچھوں کی صحبت اختیار کرے۔ یہ 6ویں چیز ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ جوان اپنی جوانی کو اگر صحیح سمت میں رکھنا چاہتا ہے، صحیح طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نیکوں کی صحبت اختیار کرے۔ آدمی کے اچھا اور برا ہونے میں صحبت کا بڑا دخل ہے، صحبت کا بڑا دخل ہے۔ لیکن افسوس ہے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور اپنے بارے میں بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارا بچہ کس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، اس کی تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں، اور اس کا کس کس کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، کہ تو دوستی مت کر مگر ایمان والے کے ساتھ۔ تو اگر کسی کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا بھی وفادار ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وفا شعار ہو۔ یہ خود وفادار ہوگا تو تیرے اندر بھی وفاداری کو پیدا کرے گا۔ ایک عربی کا مقولہ ہے الصاحب سائب، کہ ساتھی کھینچ کر لے جانے والا ہے۔ کہاں کھینچ کر لے جائے گا؟ اچھا ہوگا تو اچھائی کی طرف لے جائے گا، برا ہوگا تو برائی کی طرف لے جائے گا، اچھا ہوگا تو خیر کی طرف لائے گا، برا ہوگا تو شر کی طرف لائے گا، اچھا ہوگا تو اچھی عادتوں کی طرف لائے گا، برا ہوگا تو بری عادتوں کی طرف لائے گا، اچھا ہوگا تو مسجد کی طرف لائے گا، برا ہوگا تو بازاروں کی طرف لے جائے گا، اچھا ہوگا تو نماز کی طرف لائے گا، برا ہوگا تو سنیما دیکھنے کے لیے لے جائے گا، اچھا ہوگا تو ماں باپ کا فرمانبردار بننے کی ترغیب دے گا، برا ہوگا تو ماں باپ کا نافرمان بنائے گا۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہم دیکھ لیں اپنے نوجوانوں میں جن کے دوست اچھے ہیں، فرینڈ سرکل اچھا ہے، وہ اچھی عادتوں والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو یہ میرے اور آپ کی نہیں، سب سچوں سے سچے امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے؟ دوست کی جو عادتیں ہیں وہی عادتیں اس کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے عن المرء لا تسأل وسل قرینہ فإن المرء، شاعر کہتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو براہ راست اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یا اس کی تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں معلوم کرو، اس کے فرینڈ سرکل کے بارے میں معلوم کرو کہ یہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ملنے جلنے والے کیسے ہیں، ان کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے کہ آدمی وہی کرتا ہے جو اس کے ساتھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، اور تاکید کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ میں کس سے دوستی کر رہا ہوں۔
میں کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہوں، میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، میرا چلنا پھرنا کس کے ساتھ ہے، کیا میرا دوست ایسا ہے جو مجھے جنت کا راستہ بتانے والا ہے، کیا میرا دوست ایسا ہے جو مجھے خیر کی طرف لے جانے والا ہے، یا ایسا ہے جو شر کی طرف لے جانے والا ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ ایک مٹی بھی گلاب کے پھول کے نیچے اگر 4-5 دن رہتی ہے، اس کے اندر بھی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آدمی جس کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے، اس کی عادتیں اس کے اندر اثر کرتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی بروں کے ساتھ رہے، اچھی عادتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں اللہ نے پورا نظام اسباب کے تحت چلایا ہے، بروں کے ساتھ رہے گا تو برا ہوگا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جو بروں کے ساتھ بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے، نیک بننے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے اپنے ماننے والوں کو اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو۔ اگر گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا، وکونوا مع الصادقین، اچھوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، اچھوں کے ساتھ رہو گے اچھے بنو گے، نیکوں کے ساتھ رہو گے نیک بنو گے، سچوں کے ساتھ رہو گے سچے بنو گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، ہر نوجوان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہر نوجوان کو جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی کس کے ساتھ گزر رہی ہے، میرے صبح و شام کس کے ساتھ گزر رہے ہیں، میں کن کو اپنا دوست بنا رہا ہوں، کس کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ہر نوجوان کو سوچنا چاہیے، ماں باپ کو بھی فکر کرنی چاہیے، ان نوجوانوں کے سرپرستوں کو بھی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ آ جا رہا ہے، اور کس کے ساتھ یہ رات گزار رہا ہے، دن گزار رہا ہے، کالج کو جا رہا ہے تو کس کے ساتھ جا رہا ہے، وہاں کیسے طلبہ کے ساتھ رہ رہا ہے، اسکول کو جا رہا ہے تو اس کے اسکول کے دوست کیسے ہیں، محلے میں کسی کو اس نے دوست بنایا ہے تو کیسے دوستوں کے ساتھ وہ رہ رہا ہے، کاروبار کے لیے اگر وہ جا رہا ہے، جاب کرنے کے لیے اگر وہ جا رہا ہے، ملازمت پر اگر وہ جا رہا ہے، ماں باپ کو بھی فکر کرنا چاہیے، بھلے وہ نوجوان کیسا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو اور کیسا ہی دیندار صاحب نظر کیوں نہ آتا ہو، ماں باپ کو فکر کرنا چاہیے کہ میرا بچہ کن کی صحبت اختیار کر رہا ہے، یہ فکر کرنی چاہیے۔ اور خود نوجوان کو بھی متفکر رہنا چاہیے، کیوں نوجوان نہیں چاہتا کہ وہ اس کی دنیا اچھی بنے، کون نوجوان نہیں چاہتا کہ اس کی دنیا اچھی بنے، اور کون نوجوان نہیں چاہتا کہ اس کی آخرت اچھی بنے، لیکن دنیا کے اچھے بننے کے لیے، آخرت کے اچھے بننے کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھوں کو دوست بناؤ، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ فارسی کا ایک شاعر ہے، کہتا ہے، یار بد بدتر بود از مار بد، بحق ذات پاک اللہ الصمد۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ برا دوست برے سانپ کی طرح ہے، برا دوست برے سانپ کی طرح ہے، سانپ اگر ڈس لے گا تو جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ، برا دوست اگر ڈس لے گا تو ایمان چلا جائے گا، برا دوست اگر ڈس لے گا تو ایمان چلا جائے گا، عادتیں بگڑ جائیں گی، ماں باپ کی کرائی ساری تربیت غلط ہو جائے گی۔ تو اس لیے دوستی اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت میں جب کہ آدمی اچھے دوست بنائے، اچھی صحبتیں اختیار کرے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، یہ چھٹویں چیز ہے کہ جوان اپنی جوانی کو اگر صحیح گزارنا چاہتا ہے،
اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، اور جیسا جوان اللہ پسند کرتے ہیں ویسا جوان اگر بننا چاہتا ہے تو اس کو نیکوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اچھوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اللہ والوں کی صحبتوں میں اسے جانا پڑے گا، علماء کی صحبتوں میں اس کو آنا پڑے گا، نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا پڑے گا، تب اس کے اندر اچھائی آئے گی۔ عمومی طور پر ہم اپنے مسلم معاشرے میں دیکھیں، اس وقت کی جو نوجوان نسل ہے، دشمن اپنی محنت میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور دشمن نے جو منصوبہ بنایا تھا، جو پلان اس نے بنایا تھا، وہ اپنے پلان اور منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ امت کسی طرح علماء سے کٹے، نوجوان نسل کسی طرح علماء سے کٹے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ قریب آنے کو تیار نہیں ہیں، ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، کچھ سننے کو تیار نہیں ہیں، دین کی بات اپنے کان کے راستے سے اپنے دل میں اتارنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب یہ جو باتیں جس مجمع کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں، جس مجمع کو سنانا ہے وہ مجمع تو ابھی آیا نہیں ہے، وہ آئے گا خطبے کے وقت میں، وہ آئے گا جماعت کھڑی ہوتے وقت میں۔ بہت ہی بدنصیبی کی بات ہے، بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ یہ ہماری کوئی چالاکی اور چال بازی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے محرومی کی بات ہے کہ خیر کی بات سننے کی بھی اللہ نے توفیق نہیں دی ہے، خیر کی بات سننے سے بھی اللہ نے محروم کر دیا ہے۔ سننا یہ پہلا آپشن ہے کہ آدمی دین کی بات سنے گا تو پھر اس کے دل و دماغ میں وہ بات اترے گی، پھر عمل کا جذبہ اس کے اندر آئے گا۔ جب سنے گا ہی نہیں تو اسے کیا پتہ چلے گا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اسے کیا معلوم ہوگا؟ تو اس لیے نوجوانوں سے دست بستہ گزارش ہے کہ نوجوان اپنی جوانی پر رحم کریں، اپنی جوانی پر رحم کریں، اور اللہ کی دی ہوئی زندگی کے اس عظیم اور بامقصد مرحلے کو بامقصد گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنی جوانی کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں، مسجدوں کو آنے جانے والے بنیں، نمازوں کا پابند اپنے آپ کو بنائیں، اللہ والوں کی صحبتوں میں جایا کریں، دین کے حلقوں میں بیٹھا کریں، اور بالخصوص جمعے کے بیانات میں بیان سے پہلے آیا کریں، بیان سے پہلے آیا کریں۔ نوجوان اتنے ہیں محلے میں کہ پوری مسجد بھر جائے گی اگر نوجوان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے نوجوانوں سے بہت ہی ادب سے درخواست ہے کہ یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ آپ کی خیر خواہی کے لیے کہا جا رہا ہے، تاکہ آپ ایسے جوان بنیں کہ آپ اللہ کو پسند آئیں، تاکہ ایسے جوان بنیں کہ اللہ کے نبی کو پسند آئیں۔ دین کی بات سننا یہ پہلا مرحلہ ہے۔ تو اس لیے نیکوں کی صحبت اگر اختیار کریں گے، اچھوں کی صحبت اگر اختیار کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ وہ بھی اچھے بنیں گے۔ تو اس لیے خود نوجوانوں کو اپنے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ میری جوانی صحیح گزرے، دنیا بھی چین و سکون کے ساتھ گزرے، آخرت بھی چین و سکون کے ساتھ گزرے، دنیا میں بھی ترقی حاصل کروں اور آخرت میں بھی ترقی حاصل کروں۔ تو نوجوان کو چاہیے کہ وہ اچھوں کی صحبت اختیار کرے، اور کسی ایک عالم دین کو اپنا مشیر بنائے، کسی ایک عالم دین کو اپنا دوست بنائے، ان سے تربیت حاصل کرے، ان سے رائے مشورہ کرے، ہر معاملے میں ان سے رہبری حاصل کرے۔ جیسا اپنا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، اسی طریقے سے اپنا ایک فیملی کا عالم ہونا چاہیے، جس سے آپ کو طبیعت جڑتی ہو اور لگتی ہو۔ اگر وہ متبع سنت ہے، حق کا راستہ بتانے والا ہے، تو اس کے ساتھ جڑ جانا یہ ہماری اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ ماں باپ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا نوجوان کسی نہ کسی عالم کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، کسی نہ کسی عالم کے ساتھ اس کا رابطہ ہو، وہ ان کے پاس آتا جاتا ہو، ان سے مسائل معلوم کرتا ہو، ان سے رائے مشورہ کرتا ہو، ان سے رہبری لیتا ہو۔ ماں باپ کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے، اور خود نوجوان کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ چھٹویں چیز تھی کہ جو نوجوان کس طرح اپنی زندگی گزاریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان میں بگاڑ کے پیدا ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ بہت زیادہ عیاشی، بہت زیادہ عیش پرستی۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اس کا بے جا استعمال،
اس بات کا احساس نہیں ہے یہ خدا کی دی ہوئی دولت ہے اور اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، اللہ کو اس کا حساب دینا ہے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری امت کے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، آسائش عطا فرمائی، سہولت عطا فرمائی، انہوں نے آخرت کو بھلا کر قسم ہا قسم کے کھانوں میں، رنگ برنگ کے کپڑوں میں اور تفریح کے عیاشی کے اڈوں میں انہوں نے آخرت کو بھلا کر زندگی گزار لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ میری امت کے سب سے بدترین لوگ ہیں۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، بے جا عیش پرستی اور بے جا عیاشی اور سہولت پسندی یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، بہت زیادہ سہولت پسندی سے اور بہت زیادہ ناز و نعمت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے بہت زیادہ ناز و نعمت میں پلنے والے نہیں ہوا کرتے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ملہم من اللہ کہا جاتا ہے، جن کے اشارے پر اور جن کی تمنا اور آرزو پر اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے تمعددوا واخشوا شروا، جھوٹا موٹا کھاؤ اور ناز و نعمت سے اپنے آپ کو دور رکھو، اس لیے کہ اب جو دور آنے والا ہے، اللہ کے نبی کا جو دور گزرا اس وقت میں جو حالات تھے، اس وقت میں ظاہری اسباب کم تھے، روحانیت اعلیٰ درجے پر تھی، روح کی غذا بہت تھی، جسم کی غذا کی کمی تھی۔ اب جو دور آنے والا ہے قیامت کے قریب، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں آدمی کو جفاکش بننا ضروری ہے۔ تھوڑا کھا کر آدمی راضی ہو جائے لیکن آدمی اپنی روحانیت کو مضبوط کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے گھیرا کر لیا، محاصرہ کر دیا، وہ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کھانا بھی بند کر دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا، کیسے زندہ رہے؟ وہ روحانیت تھی، وہ قرآن کی تلاوت تھی، وہ اللہ کا ذکر تھا، وہ نمازوں کا اہتمام تھا، جو انہوں نے ان کی زندگی کو اللہ نے باقی رکھا تھا۔ تو اب جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات میں اپنی روحانیت کو بڑھانا یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی تھوڑا کھا کر زندگی گزارے، جھوٹا موٹا کھا کر زندگی گزارے، بہت زیادہ سہولت پسندی سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ حالات ایسے ہیں کہ دجال کے آنے والے جو فتنے ہیں، ان فتنوں کے اللہ کے نبی نے جو تفصیلات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو اس کو بھی تفصیل کے ساتھ عرض کیا جائے گا کہ آنے والے حالات میں بہت زیادہ عیش پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، علماء نے لکھا ہے کہ اپنی جوانی کو اگر صحیح طریقے سے گزارنا ہے تو نوجوان محنت اور مشقت کا عادی اپنے آپ کو بنائے، سہولت پسندی نہیں، محنت اور مشقت کا اپنے آپ کو عادی بنائے کہ جسم کو بھی تھکائے، دماغ کو بھی تھکائے، دل دماغ آدمی لگائے۔ یہ محنت اور مشقت دنیا کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، آخرت کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے، مالدار کو اس کی کنجوسی لے کر ڈوبتی ہے، حاکم کو اس کی لالچ لے کر ڈوبتی ہے، نوجوان کو سستی اور کاہلی لے کر ڈوبتی ہے۔ جو نوجوان سست اور کاہل ہوتا ہے وہ نہ دنیا میں چلتا ہے نہ آخرت میں کام آتا ہے۔ تو اس لیے فزیکلی طور پر بھی آدمی کو فٹ ہونا چاہیے اور مینٹالٹی طور پر بھی آدمی کو فٹ ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے ذہنی طور پر، عقلی طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر ہر اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے نوجوانوں کا حال کہ ایسے گال اندر چلے گئے، آنکھیں اندر دھس گئی، جسم میں کوئی طاقت نہیں رہی، یہ کیا دنیا کے کام آئے گا اور کیا آخرت کے کام آئے گا۔ فونوں میں گھور گھور کے ساری آنکھیں اندر چلی گئیں اور جوانی کا غلط استعمال کر کے اندر کی طاقت ختم ہو گئی، نہ ہاتھ پیر میں کوئی طاقت ہے، نہ عقل میں سوچنے کی کوئی صلاحیت ہے، نہ جسمانی طاقت ہے، نہ روحانی طاقت ہے۔ ایسے بے جان جوان سے کیا کام ہوگا؟ تو اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ یہ جوانی کی زندگی، اس میں طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں،
اور ساری طاقتیں کامل ہوتی ہیں، تو اس میں دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی جو آدمی کر سکتا ہے وہ کر لے، دنیا کی بھی ترقی حاصل کرے، آخرت کی بھی ترقی حاصل کرے۔ اور اچھی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ سستی اور کاہلی آدمی کو لے کر ڈوبتی ہے، اور خاص طور سے نوجوان اگر سست اور کاہل ہے تو اس کا بڑھاپا سوائے رونے کے کچھ نہیں ہے، کسی کا دست نگر بننے کے کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے جوانی میں آدمی خوب محنت کرے، دنیا کے اعتبار سے بھی محنت کرے، آخرت کے اعتبار سے بھی محنت کرے، تو پھر یہ جوانی ہماری دنیا کے اعتبار سے بھی کام آئے گی، آخرت کے اعتبار سے بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے آخری بات یہ تھی کہ نوجوان علم کے حاصل کرنے میں بھی اپنے آپ کو لگائیں۔ علماء نے یہ چیز بھی لکھی ہے کہ جوانی میں آدمی علم حاصل کرے، اس لیے کہ جہالت اور ظلم یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہالت اور ظلم ہر برائی کی جڑ ہے، کہ جس آدمی کے اندر علم ہوگا تو علم کی روشنی میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے برے کاموں سے بچ سکے گا۔ اسی لیے میں ہمیشہ بارہا آپ کے سامنے میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے نوجوانوں کو روزانہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مسجد کے مکتب کے ساتھ، جو بالغان کا مکتب چلتا ہے اس مکتب کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مسجد کو آ کر وقت دے گا، یہاں قرآن کے سامنے بیٹھے گا، قرآن دیکھے گا، قرآن پڑھے گا، اللہ کے دین کا علم حاصل کرے گا، نبی کی سنتوں کو پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، انشاءاللہ العزیز وہ غلط کاموں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔